بات کر رہے ہیں عمیرہ احمد کے بہت مشہور بہت پڑھے جانے والے اردو ناول پیر کامل کے بارے میں۔ جی بالکل، 2004 میں یہ شائع ہوا تھا اور کہنا چاہیے کہ روحانی فکشن، رومانس، ڈرامہ سبھی کا ایک امتزاج ہے۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اہم پہلو، کردار اور جو پیغامات ہیں ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ یقیناً، دیکھیے کہانی بنیادی طور پر دو بالکل مختلف پس منظر رکھنے والے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ہیں امامہ ہاشم، ایک ذہین لڑکی، ایک بااثر قادیانی خاندان سے تعلق، لیکن وہ سنی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اور یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے نا، خاندان کی مخالفت۔ جی، شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا کردار سالار سکندر۔ سالار سکندر، جی، 150 سے زیادہ آئی کیو والا غیر معمولی ذہین نوجوان، لیکن جذباتی طور پر کافی پریشان، اخلاقی طور پر کہہ لیں کہ الجھا ہوا۔ اچھا، اس کا پس منظر بالکل مختلف ہے۔ امیر لبرل گھرانہ، جی، ایک سیکولر اور امیر گھرانہ، تو یہ دونوں کردار کیسے ملتے ہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے امامہ کے اپنے عقیدے پر گھر والوں سے ٹکراؤ سے۔ ٹھیک۔ جب ان پر ایک جبری شادی کا دباؤ آتا ہے تو وہ فرار ہونے کے لیے، مطلب اپنی جان بچانے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے سالار سے مدد مانگتی ہیں، جو اس وقت اس کے لیے تقریباً اجنبی ہے۔ بالکل اجنبی، اور نہ صرف اجنبی بلکہ دہریہ خیالات رکھنے والا۔ تو وہ ایک طرح کی کاغذی شادی کر لیتے ہیں تاکہ امامہ کو تحفظ مل سکے۔ اور پھر ان کے راستے الگ ہو جاتے فوراً ہی؟ جی، فوراً بعد۔ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ امامہ کی اپنی جدوجہد تو چلتی ہے، لیکن ناول کا بڑا حصہ سالار کے سفر پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ سالار کا سفر؟ مطلب اس کی ذاتی تبدیلی؟ ہاں، اس کی داخلی تبدیلی، اس کی اپنی انا، اس کا ڈپریشن، اس کا تکبر، زندگی کی بے معنویت کا احساس، ان سب چیزوں سے اس کی جنگ۔ اور آخرکار وہ اسلام میں سکون پاتا ہے؟ یہ تبدیلی کیسے دکھائی گئی ہے؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ ناول کا مرکزی نقطہ یہی ہے، ایک لاپرواہ، تشکیک زدہ شخص سے ایک ایسے فرد تک کا سفر جو گہرے ایمان، معنی اور نجات کی تلاش میں ہے۔ وہ اسلام میں سکون اور سمت پاتا ہے۔ یہ تو کہانی کا مرکز ہوا، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تبدیلی، اس پر کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر کچھ تنقید موجود ہے، جو ہمارے مواد میں بھی شامل ہے۔ اس پر ہم آتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے اگر ہم بنیادی تھیمز کو دیکھیں تو یہ صرف کرداروں کی کہانی نہیں ہے، اس میں روحانی تبدیلی کا تصور ہے، سچائی کی تلاش کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے سماجی ناانصافیوں کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کس طرح سے آتی ہیں کہانی میں؟ ہاں، ذرائع کے مطابق ناول کئی طرح کی سماجی ناانصافیوں کو پیش کرتا ہے، جیسے قدامت پسند گھرانوں میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف فیصلے، جیسا امامہ کے ساتھ ہوا۔ بالکل۔ پھر امامہ کی کہانی کے ذریعے احمدی سنی تنازع کا ایک پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور ساتھ ہی اشرافیہ کی زندگی کا کھوکھلا پن، طبقاتی فرق، یہ چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ تو مطلب کئی پرتیں ہیں کہانی میں۔ جی، اور ان سب کے ذریعے جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اور تبدیلی وہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے، پس منظر کچھ بھی ہو۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے ناول کے مضبوط پہلو، کردار، روحانی گہرائی، سماجی تبصرہ۔ اب ذرا ان تنقیدی نکات پر بات کرتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی، مواد میں چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہی کہ سالار کی جو تبدیلی ہے وہ بعض قارئین کو یا ناقدین کو تھوڑی یوں کہہ لیں کہ بہت آئیڈیلائزڈ یا اچانک لگتی ہے۔ مطلب کیا وہ فطری رفتار سے ہوتی ہے یا کہانی کی ضرورت کے تحت جلدی دکھائی گئی ہے؟ ہاں، یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ امامہ کے کردار کے بارے میں ہے کہ ناول کے دوسرے نصف میں وہ کچھ غیر فالسی ہو جاتی ہیں، ان کا کردار اتنا مرکزی نہیں رہتا جتنا شروع میں تھا۔ اور تیسرا یہ بھی کہا گیا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ احمدی کمیونٹی کی جو تصویر کشی ہے وہ شاید یک طرفہ ہے۔ تو یہ کچھ تنقیدی جائزے ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ ایک اتنے مقبول ناول پر اس طرح کے مختلف زاویے بھی موجود ہیں۔ کوئی خاص جملہ یا اقتباس جو اس ناول کی روح کو بیان کرتا ہو؟ بالکل، ایک بہت مشہور اقتباس ہے جو اکثر دہرایا جاتا ہے اور ہمارے مواد میں بھی نمایاں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا نہیں۔ واہ، گہری بات ہے۔ جی، یہ سیدھا سادہ جملہ سچائی کی تلاش کی جو تھیم ہے ناول کی، اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔
تو یہ ناول صرف رومانس یا ڈرامہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ پڑھنے والے کو اپنے عقائد، اپنی زندگی کے معنی، ان سب پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا، اس مواد کا نچوڑ نکالیں تو پیر کامل ہمیں کیا دکھاتا ہے یا کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انسانی تجربے کی جو پیچیدگی ہے اسے سامنے لاتا ہے۔ کردار بدلتے ہیں، ہدایت ڈھونڈتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اصل رہنمائی، وہ پیر کامل، وہ ہے کیا؟ کیا وہ کوئی انسان ہے، کوئی نظریہ، یا شاید اپنے اندر کی کوئی آواز؟ اور کیا واقعی ہر کوئی بدل سکتا ہے، ماضی چاہے جیسا بھی ہو؟ یہی بنیادی سوال ہے، اور یہ ناول اپنی بے پناہ مقبولیت اور ساتھ ہی کچھ تنقید کے باوجود ایمان، شک، محبت، مقصد کی تلاش، ان بڑے موضوعات پر ایک اہم گفتگو کا حصہ بنتا ہے۔ چلے تو آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت، یہ کہ ہمارے ذاتی عقائد اور سماجی دباؤ یہ مل کر کس طرح ہماری شناخت بناتے ہیں، ہمارے راستے متعین کرتے ہیں۔ اور کامل مرشد کی یہ جو انسانی جستجو ہے، یہ ہمیں کن راستوں پر لے جاتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔